ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں بہت ہی قابل احترام مفتی محمد اسحاق مدنی، جو ڈائریکٹر ہیں ڈائریکشن اسکول کے. آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ جو ہیں ڈائریکٹر ہیں ڈائریکشن اسکول کے نظام الدین کیمپس نارتھ کراچی. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی غلام محی الدین صاحب، جو ہیڈ ہیں بصیرت اسکولنگ سسٹم کے. ایک بار پھر ہماری ٹرانسمیشن میں موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. انہی کے ساتھ ملک محمد صدیق صاحب موجود ہیں، جو ڈائریکٹر ہیں عثمانیہ اسلامک اکیڈمی کے. آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور انہی کے ساتھ ڈاکٹر محمد ریاض علیمی صاحب موجود ہیں، جو ڈائریکٹر ہیں نالج انگلش اسکول سسٹم کے. آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری جو گفتگو کا سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا، لیکن میں سب سے پہلے یہاں پہ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب، آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے، اور جو آپ ڈائریکٹر ہیں ڈائریکشن اسکول کے بارے میں، اس کے بارے میں ہمیں کچھ تعارف دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہم رب زدنا علما نافعا. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اور میں وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کی جانب سے جتنے بھی عاشقان رسول اس وقت اس پروگرام کو ملاحظہ کر رہے ہیں، میں سب کو ماہ ربیع الاول کی اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے مہینے کی اور ان راتوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں کی برکت سے، ان راتوں کی برکت سے امت مسلمہ کو عروج عطا فرمائے، اور پھر ہم اپنے اکابرین سے اس سنت جڑ جائیں کہ ہر لمحہ ہماری زبان پر قرآن پاک کی تلاوت ہو، ہمارے دل قرآن پاک کی یاد سے معمور ہوں، اور ہماری زبانوں پر نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور درود و سلام کی صدائیں جاری ہوں. آپ نے ذکر کیا کہ اسکولنگ سسٹم کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں دو طبقات پائے جاتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو اسلامک اسکول سے ہٹ کے، یعنی اگر ہم عام اسکولز کی بات کریں تو وہاں پہ ایجوکیشن ہے، مگر دنیاوی تعلیم ہے جس کو دینی تعلیم کہا جاتا ہے، وہ پھر مدارس میں آپ کو ملتی ہے. تو ضرورت اس بات کی تھی کہ اس شہر کے اندر ان چیزوں کو یقینی بنایا جائے کہ ایک ہی جگہ پر ہمارے بچے جہاں اردو پڑھیں، سائنس ہیں، میتھمیٹکس ہیں، ایس ایس ٹی ہے، انگلش ہے، یہ تمام سبجیکٹ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تعلیم کو بھی حاصل کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ اس کی ضرورت کو جب محسوس کیا گیا تو اس طرح کے ادارے قائم ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ جب ایک ادارہ قائم ہوتا ہے تو اس کی مزید شاخیں پھر نکلتی ہیں اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو انہی اسلامک اسکولز کے اندر ظاہر ہے کہ ڈائریکشن اسکول کا ایک نام بھی ہے کہ جہاں الحمدللہ پورے پاکستان میں اس کی مختلف فرنچائز موجود ہیں، اور یہ بھی اسلامک ایجوکیشن سسٹم کے اعتبار سے ہے. اور ہمارا نعرہ یہ ہے کہ تعلیم دینی ہو یا دنیاوی ہو، اس کے ساتھ ساتھ تربیت بہت زیادہ ضروری ہے. تو اسی لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک تربیت کا نظام و نصاب بھی ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں ہمیں بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، بچوں کی تربیت کریں. کیسے کریں یہ ہم آپ کو پورا نظام دیتے ہیں، نصاب دیتے ہیں. ہفتہ وار اور ویکلی اور منتھلی تربیت تھیم ہوتی ہے، اینول ہماری احادیث ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد کریکٹر بلڈنگ پہ بچوں کی کام کیا جاتا ہے، پریکٹسنگ مسلم کا کام کیا جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں مل کر بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی الگ سے سیگمنٹ نہیں، بلکہ جو ان کی اسمبلی ہے، کلاس ان کی کنڈکٹ کی جا رہی ہے، دیگر چیزیں انہی سب میں تربیت کو شامل کر دیا گیا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جہاں تعلیم ہے وہاں تربیت ہے. اب یہ آغاز ہے، ظاہر ہے کہ اس کے آگے بہت سارا کام ہوگا. دیگر ہمارے جو احباب ہیں جو اپنے اسکولنگ سسٹم چلا رہے ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ تربیت پہ کام کرتے ہیں. ہر ایک کا انداز جداگانہ ہو سکتا ہے، لیکن اس نقطے پہ بہرحال ہمیں آج آ جانا چاہیے کہ ہمیں بچپن سے ہی اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ان کا اہتمام کریں گے، تب جا کر ہمارے بچے آداب محفل کو بھی سمجھیں گے، آداب میلاد کو بھی سمجھیں گے. اور جب ان کی زبان پر نبی مکرم علیہ السلام کا ذکر خیر ہوگا تو وہ بہت خوشی سے اظہار کریں گے. ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ماہ ربیع الاول میں خاص طور پر یہ کیا اپنے اسکولز کے اندر کہ ہر جمعے کو اسمبلی کے بعد تمام بچے ٹوپی پہن کے تسبیح اپنے ہاتھ میں لے کر ایک آواز ہو کر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں ہر جمعے کو. اور یہ ربیع الاول کے چاروں جمعے یہ سلسلہ رہے گا ہمارے اسکولز میں، اور اس کے علاوہ بھی ہر جمعے کو ایک سلسلہ یہ رہتا ہے. یہ تو مقصد یہ ہے کہ یہ مہینہ تو حضور پہ درود و سلام بھیجنے کا مہینہ ہے. حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پہ حضور کی محبت کو دل میں بسانے اور عاشق رسول بننے کا مہینہ ہے. تو کوشش کریں اس پر نعتیں پڑھیں، نعتیں سنیں، میلاد کی محافل میں خود بھی شریک ہوں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کے جائیں تاکہ ان محافل کا ادب و احترام، ان کی عقیدت بچوں کے دلوں میں بھی آ جائے. اور ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ کوئی بڑا نعت خواں آئے گا وہ بڑی نعت پڑھے گا، اپنے بچوں کو نعت سکھائیں.
گھر کے اندر والدین اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر روزانہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بچپن سے ہی بچوں کو گھر کے اندر ایک دینی ماحول ملنا شروع ہو جائے گا تو انشاءاللہ گھر میں بھی برکتیں ہوں گی اور دل بھی حضور کی محبت سے سرشار رہے گا. انشاءاللہ. مفتی صاحب اس میں نا ایک پوائنٹ ہے، آپ نے تربیت کی بات کی، آپ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ تربیت پہ ورک کر رہے ہیں، کوئی نہیں کرتا. صحیح ہے، لوگ بولتے ہیں گھر سے تربیت ہے، اچھا جب گھر سے نہیں ہے تو پھر آگے ہمارا کام ہی نہیں ہے نا، تو ایک بہت بڑا گیپ ہے. تو اس کو کور کیا آپ نے، ایزیلی کور کیا. ٹرائنگل ہوتا ہے یہ نا، یعنی پیرنٹس ہیں، اسکول ہے، بچہ ہے، تینوں ملیں گے تو کام ہوگا. صحیح. والدین کہتے ہیں کہ اسکول تربیت کر دے گا، اسکول کہتے ہیں ہم نے تو پڑھا کے بھیج دیا، والدین تربیت کریں، بچہ کہتا ہے میں کتنے جاؤں. نہ والدین سمجھ رہے ہیں نہ یہ سمجھ رہے ہیں. تو ضروری ہے کہ جو چیزیں اسکول میں سکھائی جا رہی ہیں اس کی امپلیمنٹیشن والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کریں. مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ تسبیح ہاتھ میں لے کے ماہ ربیع الاول کے پورے 12 دنوں میں روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کے 12 ربیع الاول کو 1200 درود پاک حضور کی بارگاہ میں پیش کریں. بہت اچھا میسج ہے. اب اگر یہ میں بچے کو سکھا رہا ہوں اپنے اسکول کے اندر تو اب یہ پیغام پیرنٹس کو بھی جا رہا ہے، موبائل اپلیکیشن کے ذریعے، ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے پیرنٹس کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ بھی روزانہ درود پاک پڑھیں. اور جب ربیع الاول کا اسکول میں میلاد ہوگا تو آپ کی گھر سے ایک باقاعدہ میسیج آنا چاہیے کہ ہمارے فلاں بچے نے، فلاں بچی نے، میرے شوہر نے، میں نے، ان کے دادا نے، نانی نے وغیرہ وغیرہ ہمارے گھر سے اتنا سارا درود پاک آپ کو بھیجا، آپ یہ ایصال ثواب کیجئے، حضور کی بارگاہ میں پیش کیجئے. تو اگر یہ پیغام گھر سے نہیں آئے گا تو بچہ اکیلا رہ جائے گا. پھر اسکول میں تو ماحول مل رہا ہے، گھر میں نہیں مل رہا. تو بہت ضروری ہے کہ اگر ہم بچے کو نماز کی تلقین کر رہے ہیں، گھر میں نماز کا ماحول ہونا چاہیے. اسلامک اسکولز کے اندر خاص طور پہ جب بچوں کو قرآن پاک ناظرہ حفظ پڑھایا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی تربیت ہوتی ہے گھر جا کے قرآن پاک پڑھیں. لیکن صرف بچہ قرآن پڑھے، ماں باپ پورا سال قرآن کھول کے نہ دیکھیں، بچہ نماز پڑھے، والدین نماز نہ پڑھیں، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک جو پیغام ہم دینا چاہتے ہیں، جو بچے میں ایک چینجنگ چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کوئی تبدیلی نہیں آ پائے گی. تو ضروری ہے کہ ماں باپ بھی انوالو ہو جائیں، اسکول بھی، بچہ بھی، تینوں ملیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. مفتی صاحب بہت پیارا جواب آپ نے دیا ہے. ناظرین کے بات حقیقت ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے. ایک ٹائم تھا جب گھر میں بچوں کو ان چیزوں کی ترغیب دلائی جاتی تھی کہ آپ کو سلام کرنا ہے، آپ کے سامنے ایک بڑے بیٹھے ہیں، آپ ان سے سلام کریں. آج تو ہیلو اور پھر بائے اور ہائی پہ کام چل رہا ہوتا ہے. پھر ایک ٹائم ہوتا تھا جب رات میں باقاعدہ گھر پہ درود پاک کی محفل سجائی جاتی تھی کہ آج آپ نے جو ہے سرکار پہ درود پاک اتنا پڑھنا ہے، جس طرح مفتی صاحب نے عرض کیا. لیکن آج ہم ان چیزوں سے بہت دور ہیں. آج ہمارے بچے ان چیزوں سے